بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ ناظرین شہباز شریف نے سہیل افریدی کو ٹیلی فون کیا ہے۔ یہ ذرا خبر میں آپ کو پڑھ کے پہلے سنا دوں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کتنے زبردست طریقے سے پاکستان تحریک انصاف نے نارملائز کر دیا صورتحال کو جعلی حکومت کے ساتھ۔ وزیر اعظم کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے رابطہ، دہشت گردی کے خلاف ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کی یقین دہانی کروائی گئی۔ اس سے پہلے بھی دہشت گردی کے واقعات ہوئے خیبر پختونخوا میں، لیکن شہباز شریف نے کبھی رابطہ نہیں کیا۔ ابھی رابطہ کیوں کر رہا ہے یہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ علیمہ خانم نے اعلان کیا کہ سہیل افریدی اڈیالہ جیل کے باہر پہنچے گا اپنے تمام ایم پی ایس کو لے کر منگل والے دن۔ اب منگل آنے میں 2 دن باقی رہ گئے ہیں۔ اب اڈیالہ کے باہر سہیل افریدی نے کس لمٹ تک جانا ہے یہ بھی تو چیز طے ہونی ہے نا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اب ایک ایسی جماعت بن گئی ہے جو اچھے بچے کی طرح ریئیکٹ کر رہی، یعنی بطور اپوزیشن انہوں نے حکومت کے لیے کسی ایک دن بھی کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کی جس سے حکومت کے ماتھے پہ بل آیا ہو۔ پاکستان تحریک انصاف کے بندوں کا قتل عام کیا گیا، انہوں نے آج تک ایف آئی آر تک درج نہیں کروائی۔ عمران خان کی آنکھ ضائع کر دی گئی، تمام چیزوں کو اب نارملائز کیا جا رہا ہے۔ یعنی جعلی حکومت کو پہلے تسلیم ہی نہیں کیا جاتا تھا، لیکن لگ بھگ اب انہوں نے 2 سال کے بعد اتنی تبدیلی آ گئی ہے کہ جعلی حکومت کو تسلیم کر لیا ہے۔ وزیر اعظم یا وزراء سے رابطہ پہلے بڑی معیوب بات سمجھی جاتی تھی، اب بہت نارمل ہے۔ اب تو کسی کو جسٹیفیکیشن دینے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی کہ میں نے کیوں بات کی۔ دیکھیں وزیر اعظم نے اس سے پہلے بڑے بڑے واقعات ہوئے خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے، کبھی رابطہ نہیں کیا۔ ابھی ایک واقعہ ہوا اس کے اوپر رابطہ کیا، لیکن اندر کی بات تو کچھ اور ہے۔ پہلے سہیل افریدی نے بتایا تھا کہ میں نے شہباز شریف سے کہا کہ میری عمران خان سے ملاقات کروائیں، تو شہباز شریف نے کہا پوچھ کر بتاتا ہوں۔ اب تو سہیل افریدی بھی پوچھ کر بتاتے ہی نہیں ہے کہ کیا بات ہوئی کیا بات نہیں ہوئی۔ بہرحال شہباز شریف سے پوچھ کے وہ بتا دیں کہ عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات 6 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں، کیوں نہیں ہو پا رہی۔ پھر عمران خان کے معاملات پر پہلے واویلا ہوتا تھا، رولا ڈلتا تھا کہ عمران خان کو کہہ دے تنہائی میں نہ ڈالو، اس کے جعلی مقدمات کے اوپر بس کر دو، یا عمران خان کی صحت کے ساتھ نہ کھیلو۔ اب اس کے اوپر کوئی زیادہ بات نہیں کرتا، بس صرف ایسا ہے کہ کوئی گزرتے ہوئے اسٹیٹمنٹ دے دیا، کسی جگہ پہ چھوٹی سی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کر دی۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے بڑی کامیابی سے عمران خان صاحب کے اوپر ہونے والے ہر ظلم کو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا، ان تمام چیزوں کو نارملائز کر دیا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت جو ہے وہ عمران خان کے بڑے بڑے مطالبات پہ یو ٹرن لے چکی ہے۔ مثال کے طور پہ جرگے جو ہوئے ان کے فیصلے کہاں گئے؟ جو ڈرونز ہوتے تھے اب بھی ہوتے ہیں، ان کے اوپر جو اقدامات لیے جانے تھے وہ کہاں گئے؟ جو آپریشنز روکنے تھے کیا رک گئے ہیں؟ یہ سوال اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ جو مداخلت ہو رہی تھی لگاتار، اس مداخلت کو ختم کیا جانا تھا، کیا وہ ختم ہو گئی؟ نہیں، اب تو کنٹرول زیادہ مضبوط ہو گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کا ایک وفد جاتا ہے جنید اکبر صاحب کی اور اسد کیسر صاحب کی قیادت میں، اور وہ فیصل کریم کنڈی صاحب جو عمران خان صاحب کی جیل کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، وہ ان سے جا کے ملاقات کرتا ہے۔ دیکھیں اگر صوبائی حکومت ملتی ہے اور صوبے کے معاملات کو طے کرتی ہے یا ڈسکس کرتی ہے فیصل کریم کنڈی سے جو گورنر ہے خیبر پختونخوا کا، تو پھر تو بات سمجھ آتی ہے۔ لیکن جن لوگوں نے تحریک چلانی ہے، جن لوگوں نے عمران خان کے لیے آواز اٹھانی ہے، وہ جا کر مل رہے ہیں جناب ہمارے صوبے میں گندم نہیں آ پا رہی۔ یہ تو بات وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے یا شہباز شریف سے کرنی ہے، یا گورنر کو کرنی ہے تو گورنر جا کے وفاق کو بتائے گا، صدر کو بتائے گا۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی لوگوں کا وفد یہ جا کر ملتا ہے فیصل کریم کنڈی صاحب سے، اور یہ چیزیں نارملائز ہو رہی ہیں۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ چیزیں نارملائز ہو رہی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ عمران خان کا سیاست میں اب کوئی حصہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے اپنی سیاست بچانی ہے تو آپ چیزوں کو نارملائز کریں، انہی پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ آپ گزارا کریں، وہ غلط کرتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں، اس طرف دیکھنا آپ چھوڑ دیں۔ عاصم منیر صاحب نے ایک خطاب بھی کیا ہے، اس میں انہوں نے میڈیا کا شکریہ ادا کیا، انہوں نے سوشل میڈیا کا شکریہ ادا کیا، تمام پولیٹیکل پارٹیز کا انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ سب نے اکٹھے ہو کر جو بھارت نے کیا اس کا جواب دیا۔ تو دیکھیں عاصم منیر صاحب نے اپنے منہ سے کہہ دیا کہ پورا پاکستان اکٹھا تھا، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز اور سوشل میڈیا پہ جو سائبر وار ہے اس کا مقابلہ سب نے مل کر کیا تھا۔ تو اب کوئی بھی ٹاؤٹ منہ کھولنے سے پہلے سوچ لے کہ عاصم منیر صاحب نے خود کہہ دیا ہے کہ سب نے مل کر کیا تھا، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے بھرپور ساتھ دیا تھا
پاکستانی افواج کا اس وقت جب انڈیا کے ساتھ پاکستانی افواج لڑ رہی تھی. لیکن تحریک انصاف کو صلہ یہ ملا پاکستان کے ساتھ پوری طاقت سے کھڑے ہونے کا کہ حالانکہ اتنے شکوے اتنے گلے تھے ان کے، پھر بھی وہ پوری طاقت سے کھڑے ہوئے. یہ ان کا بڑا پن ہے، لیکن اس کے باوجود انہیں بعد میں مزید برے طریقے سے کچل دیا گیا. یہ کیا گیا. پچھلا ویلاگ ہم نے کیا تھا وجے تلاپتی پہ، جو جوزف وجے ایک ایکٹر اور وہاں پہ انڈیا میں سی ایم بن گیا تمل ناڈو میں. اب اس نے سی ایم کا جب حلف اٹھایا تو اس کے پاس راہل گاندھی اور باقی اس کے اتحادی موجود تھے. وہاں پہ اس نے ایک مرتبہ پھر سیلفی لی، جیسے وہ ہمیشہ اپنے فینس کے سامنے، اپنے کراؤڈ کے سامنے، اپنی پارٹی کے لوگوں کے سامنے وہ سیلفی لیتا ہے. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس نے پہلے ہی بال پہ چکا مارا. جیسے ہی وہ حکومت میں آیا اس نے حلف اٹھایا، جو پہلی 2 چیزوں پہ اس نے دستخط کیے ان میں ایک چیز تو یہ ہے کہ اس نے تامل ناڈو کے لوگوں کے لیے 200 یونٹ تک بجلی مفت کر دی. اب آپ دیکھیں نا، ایک طرف مریم نواز نے، بلاول نے، علیم خان نے، ان سب نے وعدے کیے تھے کہ ہم حکومت میں آئیں گے تو ہم 300 یونٹ تک بجلی مفت دیں گے، اور ان جھوٹوں نے حکومت میں آنے کے بعد نہ صرف بجلی 4 گنا مہنگی کر دی، بلکہ جو بجلی مفت دینی تھی اس کے اوپر جو تھوڑی بہت سبسڈی تھی وہ بھی ختم کر دی. تو کتنے بڑے فراڈیے ہیں یہ. سارے کاروباری لوگ ہیں، ان سب کے اپنے اپنے دھندے ہیں، اور یہ اپنے کاروبار کا تحفظ دینے کے لیے سیاست میں آتے ہیں اور پھر سیاست کے ذریعے سے اپنے کاروبار کو بڑھاتے ہیں. اور وہ شخص اپنا بڑا کاروبار چھوڑ کر، فلم انڈسٹری میں تھا، 200 کروڑ اس کو ایک فلم کا مل جاتا تھا، وہ چھوڑ کر سیاست میں آ گیا اور آ کر اس نے پہلا حکم دیا کہ اس کے صوبے کے لوگوں کو 200 یونٹ تک بجلی مفت دی جائے گی. انڈیا میں یہ پہلی ریاست نہیں ہے جہاں پہ یہ ہو رہا ہے. انڈیا میں اس سے پہلے بھی کئی ریاستیں بجلی کے اوپر سبسڈیز دیتی ہیں، بجلی مفت بھی دیتی ہیں. پنجاب کے اندر 300 یونٹ تک مبینہ طور پہ بجلی وہاں پہ فری ہے. کئی اور جگہ پہ بھی وہ خاص رعایتیں عوام کو دیتے ہیں. اب تمل ناڈو میں 200 یونٹ تک اس نے بجلی مفت کر دی، اور اس کے علاوہ جو دوسرا اس نے دستخط کیا وہ یہ کیا کہ ڈرگز کے حوالے سے ایک اسپیشل ٹاسک فورس بنائی ہے. یہ وہاں پہ بڑا اہم ایشو ہے. تو یہ 2 ایشوز سب سے پہلے اس نے دستخط کیے اور پبلک نے اس کو بہت سراہا بھی اس معاملے کے اوپر. پاکستان میں جو ہے نا وہ ہماری ترجیحات ہی کچھ اور ہیں. ہمارے حکومتی وزراء یہ بتا رہے ہیں کہ کیونکہ حکومت ٹیکس اکٹھا نہیں کر پا رہی، قومی خزانہ خالی ہے، اس لیے ہم پٹرول پہ لیویاں لگا رہے ہیں، یا یہ جو ہم مہنگائی بڑھا رہے ہیں یا جو اضافی ٹیکسز لے رہے ہیں، چاہے پیٹرول پہ، چاہے بجلی پہ، چاہے گیس پہ، یہ اس لیے لے رہے ہیں کہ ٹیکسز اکٹھے نہیں ہو رہے، قومی خزانہ خالی ہے. اب یہ وفاقی وزراء خود ماننا شروع ہو گئے. کیوں؟ یہ نا امپورٹنٹ بات جو میں آپ کو کئی دنوں سے سمجھا رہا ہوں کہ پاکستان میں کریڈیبلٹی حکومت کی بچی نہیں ہے. اس لیے کوئی بھی پاکستان میں پیسہ لگانے کو، کاروبار کرنے کو تیار نہیں ہے، نہ پاکستان کے اندر نہ پاکستان کے باہر. ہم ایک اور ویلاگ میں اس پہ بات کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.